السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ ہم ماشاءاللہ کئی دنوں سے نصاب النحو کے مکمل درس پڑھ رہے ہیں۔ یہ نئی کتاب ہے، جس کو بھی چاہیے اس کو گروپ میں بھی آپ میسج کر دیں، انشاءاللہ میں بھی بھیجنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جدید ہے، اس میں سرچ والا ہے کہ آپ جو سے صفحے نمبر پہ ٹچ کریں گے وہ سبق ڈائریکٹ کھل جائے گا۔ ہم پڑھ رہے تھے جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے، تو یہ آ گیا جملہ فعلیہ۔ اب جملہ فعلیہ میں ہم نے پڑھا اس کی تعریفات، پھر فاعل کی اقسام، فاعل کی کیا کیا قسمیں، پھر کب فاعل کو مذکر لانا واجب ہے، کب مؤنث لانا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے اس کو اچھے سے سمجھ بھی لیا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا، کب مذکر و مؤنث دونوں لا سکتے ہیں۔ اب باقی بچا ہوا آج ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے آج کیا بتا رہے ہیں کہ درج ذیل صورتوں میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا ضروری ہے۔ اب وہ صورتیں بتا رہے کہ جس صورت میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا ضروری ہے، یعنی فاعل کو پہلے لانا ضروری ہے۔ پہلی صورت جب فاعل ضمیر مرفوع متصل ہو، ضمیر ہو اور مرفوع متصل ہو، جیسے اکلت خبزا، تو ظاہر ہے کہ جب فاعل ضمیر مرفوع متصل ہوگا تو وہ فعل کے ساتھ ہی ہوگی ضمیر متصل، تو جب وہ فعل کے ساتھ ہوگی تو مفعول سے پہلے ہی آئے گی۔ پھر دوسری صورت جب فاعل اور مفعول میں اعراب اور قرینہ دونوں متنفی ہو یا منتفی ہو، جو ان میں سے کسی ایک کے فاعل اور ایک مفعول ہونے پر دلالت کرے۔ دیکھیے اس کو تھوڑا پھر سے سنیے۔ نمبر 2، جب فاعل اور مفعول میں اعراب اور قرینہ دونوں منتفی ہو، ٹھیک ہے، منتفی یعنی کہ اس میں فرق نہ ہو سکے، مکس ہو، دونوں ہو سکتے ہیں، جو ان میں سے کسی ایک کے فاعل اور ایک مفعول ہونے پر دلالت کرے۔ کسی ایک کے، یہ وہاں تھوڑا ٹائپنگ میں غلطی ہو گئی ہے، کسی ایک فاعل یا مفعول کے ہونے پر دلالت کرے، ان میں سے کسی ایک کے فاعل یا کسی ایک کے مفعول ہونے پر دلالت کرے۔ جیسے دیکھیے لقیہ موسیٰ عیسیٰ، موسیٰ نے عیسیٰ سے ملاقات کی، یہاں موسیٰ کو فاعل بنانا واجب ہے۔ اب دیکھیے اس میں تشریح، دیکھیے حاشیہ دوسرا جو دیا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے تھوڑا، کہ قرینہ، یہ تو اعراب آپ سمجھ گئے کہ جب فاعل اور مفعول میں اعراب دونوں منتفی ہو، یعنی فاعل کا بھی اعراب ایک ہو اور مفعول کا بھی، تو پتہ نہ چل سکے کہ اس میں فاعل کون ہے مفعول کون ہے۔ جیسے کہ موسیٰ اور عیسیٰ، دونوں میں اعراب ایک ہی ہے، حرکت پتہ نہیں چلی ہے کہ کس کو نصب ہے کس کو رفع ہے، ٹھیک ہے، اس میں لفظاً کوئی اعراب ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تو پتہ کیسے چلے گا کون فاعل ہے کون مفعول، تو یہ متنفی ہو گیا۔ تو اس صورت میں فاعل کو پہلے لانا واجب ہے، تو جو پہلے ہوگا اس کو فاعل مان لیں گے، ٹھیک ہے، جیسے لقیہ موسیٰ عیسیٰ میں موسیٰ فاعل بن جائے گا، عیسیٰ مفعول۔ پھر دوسرا قرینہ یعنی کہ کوئی اشارہ ملتا ہو، جیسے دیکھیے وضاحت کر رہے، قرینہ وہ چیز کہلاتی ہے جو بغیر وضع کے کسی شے پر دلالت کرے، جیسے اکل الکم مثرا یحییٰ میں، اس میں الکم مثرا یہ کھانے کے ایک مشروب ہے، تو الکم مثرا کا از قبیل معقول یعنی اس کو کھایا جاتا ہے، وہ کھانے والی چیز ہے، اور یحییٰ کا از قبیل عاقل ہونا، عاقل یعنی کہ وہ عقل مند والا نہیں، کھانے والا، تو یحییٰ یہ کسی شخص کا نام ہے، پتہ چلتا ہے، یعنی یہ کھانے والا ہوگا، اور جو چیز ہے الکم مثرا وہ کھائی جاتی ہے۔ تو اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم الکم مثرا کو فاعل بنا دے، کھانے والی چیز کو فاعل بنا دے اور یحییٰ کو مفعول، ٹھیک ہے۔ دیکھیے وضاحت کیا کرے گا، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یحییٰ فاعل ہے اور الکم مثرا مفعول ہے۔ اسی طرح ضربت الفتى الحبلى، اس میں فعل کا مؤنث ہونا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ فاعل الحبلى ہے اور مفعول الفتى ہے۔ پہلی مثال میں قرینہ معنویہ ہے، جو پہلی مثال دی اکل الکم مثرا یحییٰ، اس میں معنوی طور پر پایا گیا کہ کھانا فاعل نہیں ہو سکتا، کھانے والا فاعل ہوگا، تو یحییٰ فاعل ہوگا، یہ معنوی طور پہ پایا گیا قرینہ اشارہ۔
اور دوسری مثال میں قرینہ لفظیہ ہے. لفظیہ کیا کہ ضربت الفتى الحبلى، تو جب فعل مؤنث ہے تو فاعل بھی مؤنث ہی آئے گا، ظاہر بات ہے. تو الفتى یہ تو مذکر ہے، الحبلى یہ مؤنث ہے، تو اس سے پتہ چلے کہ الحبلى اس کا فاعل ہے. اب پھر ہے نمبر 3، جب مفعول الا کے بعد واقع ہو رہا ہو، جیسے ما اکل زید الا زبدا، یعنی زید نے صرف مکھن کھایا. جب مفعول الا کے بعد ہو، الا کے ذریعے اس میں حصر کر دیا گیا ہو، تو فاعل کو پہلے لانا ضروری ہے مفعول سے. یہ 3 صورتیں ہو گئی. اب پھر ہے درج ذیل صورتوں میں مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا ضروری ہے. اب مفعول کو فاعل سے پہلے لائیں گے، اس کی کیا کیا صورتیں؟ نمبر 1، جب مفعول ضمیر منصوب متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو، جیسے جاءکم رسول. جب مفعول ضمیر منصوب متصل ہو تو ظاہر ہے کہ وہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی، تو اس کو پہلے ہی لانا ضروری ہے، فاعل بعد میں آئے گا. نمبر 2، جب فاعل الا کے بعد واقع ہو رہا ہو، جیسے ما قطف الازہار الا الاولاد. جب الا کے بعد فاعل آ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ الا کے بعد فاعل آ رہا ہے تو اس کے بعد مفعول کو لائیں گے، تو مفعول کو پہلے لائیں گے اس صورت میں، ٹھیک ہے، بعد میں نہیں الا کے. پھر نمبر 3، جب فاعل کے ساتھ ایسی ضمیر متصل ہو جو مفعول کی طرف راجع ہو، یعنی اس کی طرف لوٹتی ہو، جیسے ضرب للصا رفیقہ، چور کو اس کے دوست نے مارا. تو رفیق اس میں ایک ایسی ضمیر ہے جو مفعول کی طرف لوٹ رہی ہے. تو اب ضمیر جب لوٹ رہی ہے تو مفعول کو پہلے ہی لائیں گے، بعد میں نہیں لا سکتے، پھر ضمیر اس کی طرف لوٹے گی نہیں اگر اس کو رفیق کے بعد میں لائیں گے. اس وجہ سے مفعول کو پہلے لانا یہاں واجب ہے، ضروری ہے. اب فائدہ دیکھیے، جب فاعل یا مفعول میں سے کسی کو وجوباً مقدم کرنے کی صورتوں میں سے کوئی بھی صورت نہ پائی جائے تو ان دونوں میں تقدیم و تاخیر جائز ہے. جیسے رعا زید الجاموس یا رعا الجاموس زید، اکل یحیی القمثرى یا اکل القمثرى یحییٰ، ضربت الحبل الفتى یا ضربت الفتى الحبلى. یعنی جو صورتیں بتائی گئی کہ فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے وہ صورتیں نہ پائی جائے، یا مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے وہ صورتیں نہ پائی جائے، تو پھر فاعل اور مفعول دونوں میں سے جس کو چاہے پہلے لا سکتے ہیں. جیسے کہ مثالوں میں دیا ہے سب، اس میں کوئی شبہ نہیں ہو رہا ہے یا ایسا شک نہیں ہو رہا ہے کہ جیسے رعا زید الجاموس تو جاموس فاعل ہو سکتا ہے، زید مفعول، یہ شک نہیں ہو رہا ہے، ظاہر ہے. پھر ہے فعل اور فاعل اور مفعول کا حذف، فعل فاعل اور مفعول کا حذف. اب اس کو کب کب حذف ہوتے ہیں اس کی بتا رہے باتیں. نمبر 1، جب حذف فعل پر کوئی ایسا قرینہ آپ نے پڑھ لیا، اشارہ، یعنی ایسا امر جو فعل محذوف پر دلالت کرے پایا جائے تو فعل کو حذف کرنا جائز ہے. جیسے کوئی سوال کرے من جاء اور اس کے جواب میں صرف زیدن کہا جائے تو اس سے پہلے جاء فعل محذوف ہوگا اور زیدن اس کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، اور فعل محذوف پر قرینہ سوال ہوگا، کیونکہ جو چیز سوال میں مذکور ہوتی ہے وہ جواب میں بھی ملحوظ ہوتی ہے. جیسے کہ ہم اردو میں عام بول چال میں بولتے ہیں کہ بھائی گھر پہ کون آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم فعل کہہ رہے کہ کون آیا، من جا کون آیا، لیکن جواب میں تو ایسا نہیں کہتے کہ زید آیا، یا صرف اتنا بھی کہہ دیتے کہ زید، نام بتا دیتے بکر آیا، عمرو، ٹھیک ہے. تو فعل کو کبھی کبھی نہیں کہتے، صرف نام بتا دیتے کہ کون آیا، تو اس وقت فعل کو محذوف مانا جاتا ہے، کیونکہ جو چیز سوال میں ہوتی ہے اس کا لحاظ اسی میں، جو چیز سوال میں ہوتی ہے اس کا جواب میں بھی لحاظ رکھا جاتا ہے. اب ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی پوچھے من جا کون آیا تو کہے کہ ضرب زید، زید نے مارا، یہی کہے گا نا کہ جاء زید، زید آیا. اب وہ عام بول چال میں آسانی کے لیے، شارٹ کٹ کے لیے کہہ دیتے کہ زید تو سمجھ جاتے کہ زید آیا، تو جواب میں بھی اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اس وجہ سے یہاں جاء فعل محذوف مان لیں گے. نمبر دو میں کیا، اگر فاعل ایسے کلمے کے بعد آئے جو صرف فعلوں پر داخل ہوتے ہوں، اگر فاعل ایسے کلمے کے بعد آئے جو صرف فعلوں پر داخل ہوتے ہیں تو فعل کا حذف کرنا واجب ہے. جیسے آیت کریمہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ استجارک، یا احدن سے پہلے استجارک فعل محذوف ہے جس کی تفسیر بعد والا استجارک کر رہا ہے. یہاں پہ بھی پہلے فعل محذوف مانا جا رہا ہے کیونکہ بات وہی چل رہی ہے. پھر نمبر 3 دیکھیے، جب سوال کے جواب میں صرف نام یا بلا کہا جائے
تو سوال میں جو فعل فاعل اور مفعول مذکور ہوں گے سب محذوف مانے جائیں گے، جیسے ایحقظ زید بکرا لصلاۃ الفجر، کیا زید نے بکروں کو نماز فجر کے لیے جگایا؟ اس کے جواب میں کہہ دے کہ نام، ہاں یا لا، نہیں، بلا، کیوں نہیں؟ تو اگر صرف اتنا جواب دے دے تو صحیح ہے، اور یہی جواب دیتے اکثر، پورا تو کہیں کہتے نہیں فعل فاعل مفعول۔ تو یہاں پہ دیکھیے پورے زید ہے، بکر ہے اور ایقظ ہے، یہ پورا فعل فاعل مفعول سب کا حذف کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں کا حذف کرنے کی صورت ہو گئی۔ اب چند ترکیبی قواعد بتا رہے ہیں کہ نمبر 1، بذریعہ عطف ایک فعل کے کئی فاعل ہو سکتے ہیں، ایک فعل کے کئی فاعل ہو سکتے ہیں لیکن عطف کے ذریعے، جیسے جاء زید و بکر و خالد و عمر و زینب، جس طریقے سے بڑھاتے جائے۔ پھر اس میں بتا رہے کہ جاء فعل، زید معطوف علیہ، واو عطف عاطفہ، بکر معطوف اول، واو عاطفہ، خالد معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے معطوفات سے مل کر، فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آپ دوسری مثالیں بھی بنا لیں مذکر مؤنث کے الگ الگ۔ نمبر 2، فعل کا فاعل کبھی مفرد ہوتا ہے اور کبھی مرکب ہے، توصیفی و اضافی وغیرہ۔ فاعل جو ہوتا ہے کبھی مفرد بھی ہوتا ہے، کبھی مرکب بھی ہوتا ہے، جیسے دیکھیے جاء زیدن، اس میں جاء فعل زیدن فاعل، یہ مفرد ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے، جیسے جاء طعام زیدن، اس میں جاء فعل طعام مضاف زیدن مضاف الیہ، دونوں مل کر مرکب اضافی ہو کر فاعل بن جائیں گے۔ پھر کبھی جملہ فعلیہ جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے فاعل، جیسے جاء رجل عالم، اس میں جاء فعل رجل موصوف عالم صفت، دونوں مل کر مرکب توصیفی ہو کر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ۔ یہ تھوڑا میں جلد بازی میں تھا اس لیے اس کی زیادہ وضاحت نہیں پیش ہو پائی، کوشش کرنا اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ انشاءاللہ پوچھیے گا، اگر ایسا کچھ ہوگا ضروری تو انشاءاللہ اس کو پھر سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب مشق دیکھ لیجئے۔ نمبر 1، تذکیر و تانیث کا خیال رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل اسماء کے ساتھ مناسب افعال لگائیں۔ آپ کو اس میں افعال لگانے ہیں کہ رجل یہ مذکر ہے تو مذکر کے لیے کون سا صیغہ لا سکتے ہیں، مؤنث کے لیے کون سا، اس میں صرف ایک ایک فعل شروع میں آپ جو چاہے لگا دیں۔ پھر مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب اور ترجمہ کریں۔ اب اس میں ترجمہ تو آسانی ہے، آپ وہ تھوڑا لغت سے بھی حل کر لیں گے، مین جو ہے وہ ترکیب ہے، تو آپ کو دونوں ہی کرنا ہے لیکن ترکیب پہ اچھے سے دھیان دیجیے گا۔ پھر نمبر 3، مندرجہ ذیل جملوں کی عربی بنائیں، یہ بھی آپ لغت کے ذریعے بنائیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔